السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوہن من بیوتہن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا۔ حاضرین، سلسلہ وار 6 درسوں میں یہ بات آئی کہ معاشرے میں بڑھتے ہوئے طلاق کے اسباب کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے، کیا طریقہ کار اپنایا جائے جس کی وجہ سے طلاق کے بڑھتے ہوئے واقعات کو روکا جا سکے یا ختم کیا جا سکے۔ اس میں تفصیل کے ساتھ 10 اسباب اور اس کے حل کو ذکر کیا گیا۔ 10ویں اسباب میں یہ بات آئی تھی کہ زوجین کے مابین ناچاکی کو ختم کرنے کے لیے مرحلہ وار شریعت میں کچھ اقدامات بتائے گئے ہیں۔ ان اقدامات کے اپنانے کے بعد اگر زوجین کے مابین تعلقات خوشگوار نہ رہ سکیں اور اصلاح احوال کی تمام تر کوششیں ناکام ہو جائیں اور مرد کے سامنے سوائے طلاق دینے کے اور کوئی حل نہ رہے تو اسے طلاق کس طرح دینی چاہیے اور طلاق دینے میں کن کن احکامات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، آئیے ہم اب قرآن و حدیث کی روشنی میں ان احکامات کو معلوم کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ طلاق ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ طلاق دینا انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے۔ اس کی وجہ سے 2 خاندانوں میں بغض، نفرت، قطع رحمی اور دوری پیدا ہوتی ہے۔ وہ گھرانہ اجڑ جاتا ہے جس میں طلاق دی جاتی ہے۔ لیکن تعجب ہے ان لوگوں پر جو معمولی باتوں پہ طیش میں آ کر طلاق 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 کہہ کر کے 2 خاندانوں میں فساد برپا کر دیتے ہیں، اور کئی لوگ تو اپنی بیویوں کو کھلونا سمجھ کر نہایت آسانی سے طلاق کا پروانہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔
حالانکہ طلاق میں اصل چیز منع ہے، یعنی جب تک اس کا کوئی معقول سبب نہ ہو جس کا ازالہ کرنا ناممکن ہو اور صلح کی کوئی صورت باقی نہ رہے تو انتہائی مجبوری کی حالت میں طلاق دینا جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ اور بعض لوگ مذاق میں ہی طلاق دے دیتے ہیں، حالانکہ طلاق ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں مذاق کا حکم بھی سنجیدہ باتوں کے حکم جیسا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، النکاح والطلاق والرجعہ، یعنی تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے، یعنی اگر اسے سنجیدگی کے ساتھ انجام دیا گیا، سنجیدگی کے ساتھ اس کو کیا گیا تب بھی سنجیدگی ہے، اور ان میں مذاق بھی ایسے ہی ہے جیسے سنجیدگی ہو، یعنی یہ تینوں کام اگر مذاق میں کر لیا گیا تو یہ سنجیدگی کی طرح کیے ہوئے کاموں کے مترادف ہے، یعنی اس کا حکم بھی سنجیدگی کے ساتھ کیے گئے کی طرح لگے گا۔ اور وہ تین چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النکاح والطلاق والرجعۃ، یعنی نکاح، طلاق اور رجوع کرنا ہے۔ لہذا جو آدمی طلاق دینا چاہتا ہو تو اسے اس کے عواقب اور نتائج پر اچھی طرح غور کر لینا چاہیے، سوچ اور فکر اور اصحاب الرائے سے مشورہ لینے کے بعد ہی وہ اس طرح کے اقدامات پر آمادہ ہو، ورنہ بعد میں پچھتاوے اور ندامت کا سامنا بھی کر سکتا ہے۔ لہذا جب کوئی صورت نہ بچے، لاسٹ اسٹیج پہ پہنچ جائے، کوئی نباہ کی اصلاح کی کوئی صورت نہیں ہے، تب لاسٹ مرحلے میں بڑی غور و فکر کے ساتھ رائے مشورے کے بعد طلاق کی سوچیں، اور طلاق دینے کے جو احکامات ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ ان میں سے سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ حالت حیض میں طلاق نہ دی جائے، یعنی جب عورت ناپاکی کے ایام میں ہو، ناپاکی کے پیریڈ میں ہو، حالت حیض میں ہو، تو اس صورت میں اسے طلاق نہ دی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرہ فلیراجعها ثم لیطلقها طاہرا او حاملا، یعنی عبداللہ کو حکم دو کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لیں، پھر اسے یا تو حالت طہارت میں، یعنی جب حیض سے پاک ہو جائے، پاکی کے پیریڈ ہوں تب اسے طلاق دے، اور یا حالت حمل میں طلاق دے، یعنی جب بیوی حمل سے ہو، پیٹ میں بچہ پل رہا ہو تو حمل کی حالت میں طلاق دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے۔ لہذا جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے اور وہ حیض کے ایام میں ہے
تو اسے اس کے پاک ہونے کا انتظار کرنا چاہیے، اور جب وہ حیض سے پاک ہو جائے تو اس سے مباشرت کیے بغیر اس کو طلاق دے دے، اس لیے کہ طلاق کے احکامات میں سے جسے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، دوسرا حکم یہ ہے کہ جس طہر میں یعنی جس پاکی کی پیریڈ میں خاوند نے بیوی سے صحبت کر لی ہے، اس سے ہم بستری اور مجامعت کر لیا، اور ابھی حمل کا پتہ نہیں چلا، تو اس میں طلاق دینا حرام ہے۔ مجامعت کر لیا ہے، اگر حمل ٹھہر گیا اور حمل کا پتہ چل جائے کہ حمل قرار پا گیا ہے، تو حالت حمل میں وہ طلاق دے سکتا ہے۔ لیکن اگر ابھی علم نہیں ہوا، اور عمومی طور پہ علم ہوتا ہے جب 1 مہینہ گزر جاتا ہے، تب اگلا پیریڈ اگر بیوی کو عورت کو نہیں آیا تو پھر وہ چیک اپ وغیرہ کرا کر کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ حمل ٹھہر چکا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب تک حمل کا علم نہ ہو جائے طلاق نہیں دے سکتا۔ اب یا تو اگلا حیض آئے، پھر وہ حیض سے پاک ہو تو طلاق دے، اور یا حمل کا علم ہو جائے تو حالت حمل میں طلاق دے۔ لیکن جس طہارت کے اندر، جس پاکی میں اس نے مجامعت ہم بستری کر لیا ہے، اب وہ پورا پیریڈ اگلے حیض تک یا حمل کے ظاہر ہونے تک، حمل کا علم ہونے تک وہ طلاق نہیں دے سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ مُرْعُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لَيَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيدَ حَيْدَةً أُخْرَى فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قبل ان یجامعها، کہ عبداللہ نے حالت حیض میں طلاق دے دی ہے۔ حضرت عمر سے کہا کہ عبداللہ کو حکم دو کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے، پھر اسے چھوڑ دے یہاں تک کہ وہ حیض سے پاک ہو جائے۔ ثم تحید حیدۃ اخری، پھر اسے دوسری مرتبہ حیض آئے۔ فَإِذَا طَهُرَتْ، اور جب اگلے حیض سے، دوسرے حیض سے وہ پاک ہو جائے، فَلْيُطَلِّقْهَا، تو اسے طلاق دے، قبل ان یجامعها، اس سے پہلے کہ اس سے مجامعت کرے، یعنی دوسری مرتبہ جب وہ حیض سے پاک ہو جائے تو اس سے مجامعت کرنے سے پہلے اسے طلاق دے۔ اگر طلاق دینا ہے تو مجامعت سے پہلے طلاق دے۔ حیض سے پاک ہوئی، مجامعت نہیں کیا، اس سے ہم بستری نہیں کیا، اس سے پہلے طلاق دے۔ او یمسکہا، یا اسے روک لے، یعنی اپنی بیوی رہنے دے، اس لیے کہ 1.5 مہینہ گزر چکا لگ بھگ، غصہ ٹھنڈا ہو گیا، ناراضگی دور ہو گئی، تو اپنی زوجیت میں اس کو روک لے۔ فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَن يُطَلِّقَ لَهَا النِّسَاءُ، یہی وہ عدت ہے، یہی وہ عدت ہے جس کا عورتوں کو طلاق دیتے وقت لحاظ کرنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے۔ تو اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ عورت جب حیض سے پاک ہو اور اس کے خاوند کا اسے طلاق دینے کا ارادہ ہو تو اس سے صحبت کیے بغیر اسے طلاق دے دے، اور اگر وہ اس طہر میں اس سے رجوع کر چکا ہو اور ابھی حمل کا پتہ نہ چلا ہو تو اسے طلاق دینا حرام ہے۔ یہ دونوں صورتیں، یعنی حالت حیض میں طلاق دینا یا اس پاکی کے اندر طلاق دینا جس میں مجامعت کر چکا ہے،
ہم مستری کر چکا ہے، دونوں صورتوں میں طلاق دینا طلاق بدعی کہلاتا ہے۔ تیسرا حکم جس کا ملحوظ رکھنا انسان کو بے حد ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص مذکورہ دونوں باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کے بعد اسے اپنے گھر سے نہ نکالے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ عمومی طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں پہلے سے ہی اپنے میکے جا کر کے بیٹھ جاتی ہیں، سال 6 مہینہ 2 سال 3 سال میکے بیٹھی رہتی ہیں، پھر اس کے بعد طلاق کا مطالبہ ہوتا ہے۔ شرعاً یہ جائز نہیں ہے، شرعاً یہ درست نہیں ہے۔ شریعت کا قانون کیا ہے کہ اگر شوہر نے طلاق دیا ہے اور وہ پہلی یا دوسری طلاق ہے تو پوری عدت عورت اپنے شوہر کے گھر عدت گزارے۔ شوہر اسے اپنے گھر سے نہ نکالے، شوہر اس کے اخراجات کا، نان و نفقہ کا ذمہ دار ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، کہ اے نبی جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو، یہاں خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن مفہوم مراد امت ہے کہ اے نبی امتیوں کو، مومنوں کو حکم دے کہ جب وہ اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہیں تو ان کی عدت کے آغاز میں انہیں طلاق دیں، یعنی جب وہ حیض سے پاک ہوں تو پاکی کے ابتدائی ایام میں، شروعات کے دنوں میں اسے طلاق دیں اور عدت کا حساب رکھیں، وقت گنتے رہیں۔ واتقوا اللہ ربکم، اور تم اپنی رب اللہ سے ڈرو۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، اور تم انہیں ان کے گھروں سے مت نکالو۔ ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة، اور نہ وہ خود نکلیں ہاں اگر وہ واضح طور پر بے حیائی کا ارتکاب کریں تو انہیں نکال سکتے ہیں۔ اگر واضح طور پر بے حیائی کا ارتکاب کریں تو نکال سکتے ہیں، اگر ایسا نہیں ہے تو انہیں ان کے گھروں سے مت نکالو۔ طلاق دے دیا، عدت اسی گھر میں، شوہر کے گھر میں گزارنے کا انہیں مہلت اور ٹائم دو، انہیں گھروں سے مت نکالو۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا لا ہے، اللہ نے یہ حدیں متعین کی ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو اللہ کے حد سے تجاوز کرے گا، اللہ کے قانون سے آگے بڑھ جائے گا، اللہ کے قانون کو، اس کی لا کو پاس و لحاظ نہیں رکھے گا، فقد ظلم نفسا، تو اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اللہ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ اللہ رب العالمین اس کے بعد کوئی راستہ نکال دے، کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ اس آیت کریمہ سے
اس میں اللہ نے واضح کر دیا کہ عورتوں کو عدت کے آغاز میں، یعنی جب وہ حیض سے پاک ہو جائیں تو اس طہر میں جمع کرنے سے پہلے طلاق دینا چاہیے، اور عدت کا حساب رکھنے کا بھی حکم دیا، یعنی تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عدت کب سے شروع ہوتی ہے اور کب ختم ہوگی، پورا حساب رکھو، یاد رکھو، شمار کرو، تاکہ اگر عورت دوسرا نکاح کرنا چاہے تو اسے پتا ہو کہ کب اسے اس کی اجازت ہوگی، اور اگر شوہر رجوع کرنا چاہے تو اسے بھی پتا ہو کہ کب تک وہ رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے، کب تک اسے حق حاصل ہے کہ اپنی بیوی کو واپس اپنی نکاح میں کر لے، اس لیے عدت کو شمار کرو۔ اس کے بعد اللہ نے ان عورتوں کو جنہیں طلاق رجعی دی گئی ہو انہیں ان کے گھروں سے نکالنے سے منع کر دیا، اور خود انہیں بھی روک دیا، اپنی شان دکھاتے ہوئے، اپنی انا دکھاتے ہوئے، اپنے غصے کو ظاہر کرتے ہوئے، شوہر طلاق دے دیا ہے، اس کے گھر کو مت چھوڑو، گھروں سے مت نکلو۔ انانیت نہیں کہ جب طلاق دے دیا تو میرا یہاں حق ہی کیا ہے، انانیت مت دکھاؤ، غرور مت دکھاؤ، گھروں سے مت نکلو۔ اللہ نے روک دیا ہے کہ وہ خود بھی گھروں سے نہ نکلے، اور بلا وجہ خاوند کے گھر سے باہر نہ جائیں۔ اس میں حکمت کیا ہے کہ اگر خاوند بیوی دونوں ایک ہی گھر میں ہوں گے، ایک ہی جگہ ہوں گے، تو شاید ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہو جائے، شاید اپنی غلطیوں پہ پچھتاوا ہو جائے، اپنی غلطیوں کے تئیں وہ نرم پڑ جائیں، غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اور وہ مصالحت کرنے اور طلاق سے رجوع کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ اس لیے دونوں کو اکٹھا ساتھ رہنا ہے، ورنہ اگر خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے کر عدت گزرنے سے پہلے ہی گھر سے نکال دے تو ان کے درمیان رجوع کا، مصالحت کا، ایک دوسرے کے تئیں دلوں میں نرمی پیدا ہونے کے امکانات ختم ہونے کا اندیشہ ہو جاتا ہے، کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ رجوع کر سکیں۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ انہیں گھروں سے نہیں نکالو، شوہر کے گھر میں عدت گزارے، تاکہ ہو سکتا ہے اپنی غلطیوں پہ پچھتاوا ہو، دونوں کے اندر ملاپ ہو جائے، دونوں کا دل نرم پڑ جائے، اور وہ آپس میں مصالحت کر کے واپس اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو، اپنی ازدواجی زندگی کو واپس وہ سدھار لیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ اللہ خاوند کے دل میں بیوی کی رغبت پیدا کر دے اور وہ طلاق سے رجوع کر لے، اسے واپس اپنی بیوی بنا لے۔ اس لیے انہیں گھروں میں رہنا چاہیے۔ اور یہاں ایک بات ضمناً اور واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں وضاحت ہو جاتی ہے کہ بیوی ان دنوں جن دنوں وہ عدت میں ہے، اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزار رہی ہے، ان دنوں وہ بن سنور کے رہے گی، اچھے لباس، اچھی حیات، اچھی شکل و صورت میں رہے گی، اور آج کل کی زبان میں کہیں تو کہیں میک اپ کر کے رہے گی، کہ جب وہ بن سنور کے رہے گی تو شوہر کا دل اس کی طرف راغب ہوگا، شوہر کے دل میں رغبت پیدا ہوگی، اور وہ طلاق سے رجوع کر لے گا۔ اور جب وہ بھنگن بنی رہے گی، جسم سے، کپڑے سے کچن کی باس آ رہی ہوگی، پیاز اور لہسن کی بدبو آ رہی ہوگی، بال بکھرے ہوئے، کپڑے گندے میلے کچیلے، تو شوہر کا رجوع کرنے کا امکان کم ہو جاتا ہے، رغبت کا امکان کم ہو جاتا ہے، بلکہ اور نفرت ہو سکتی ہے۔
اس لیے رغبت پیدا کرنے کی نیت سے عورت ان دنوں بن سنور کے اپنے شوہر کے ارد گرد میں رائے گی. ہو سکتا ہے دیکھ کر کے اس کے حسن، خوبصورتی، اس کے اچھے اخلاق، کردار اور دیگر چیزوں کو دیکھ کر کے شوہر کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے، رغبت ہو جائے اور وہ رجوع کر دے. انشاءاللہ باقی باتیں آئیں گی، قسطوار رہیں گی. باقی باتوں کو یا ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر کریں. انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پہنچتی رہے گی. چینل کو سبسکرائب کیے رہیں گے تو یہ اور اس کے علاوہ اور بھی ویڈیوز آپ کو پہنچتی رہیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.